السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان قوم ملت، طلبہ اعظام، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، عشق وہ آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ اس وقت آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ آزادی سے متعلق تاریخ کے جھروکوں سے وہ تمام موتی آپ نے سنے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک بھارت کی آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں ہے، بلکہ 1857 سے پہلے 104 یا 5 سال کا طویل عرصہ ہے، جس میں ہمارے اکابرین نے اور خالص علماء اور مسلم عوام نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کا بلیدان پیش کیا اور میدان کارزار میں اپنے خون کا آخری قطرہ نچاور کر کے ان شہیدان باصفا میں اپنا نام درج کرا لیا، اور انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں اور تکالیف کو جھیلتے ہوئے تمام تر قربانیاں، داغ یتیمی، سنت یوسفی اور نالہ نیم شبی اور جو ہے خون جگر بہا کر اس ملک کو آزاد کیا، اور نہ صرف اس ملک کو آزاد کیا بلکہ شاعر کی زبان میں بہت ہی اچھے انداز میں ان مصیبتوں کو جھیلا اور اپنا فریضہ سمجھ کر، دینی ملی سماجی فریضہ سمجھ کر یہ کہا، آئی کوئی بلا تو لگایا اسے گلے، ٹوٹا کوئی ستم تو اسے پیار کہہ گئے، کڑکی کما تو اسے کہا نغمہ حیات، خنجر کوئی چبھا تو اسے خار کہہ گئے، باندھے گئے تو اور بڑھی قوت عمل، زخمی ہوئے تو جسم کو گلنار کہہ گئے، توق و رسن کو نام دیا زلف یار کا، توق و رسن کو نام دیا زلف یار کا، زندہ کو سائے مزد یار کہہ گئے، کس آن بان کے وہ شہیدان حق جو، کس آن بان کے وہ شہیدان حق جو، تیغ روا کو آبرو خمدار کہہ گئے، یادش بخیر ملت ماں تیری گود میں، یادش بخیر ملت ماں تیری گود میں، کیا لوگ تھے جو دار کو دلدار کہہ گئے۔ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی اس دیش کے لیے قربانی دی، اور آپ کو بتاؤں سب سے پہلے اس ملک میں 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں یورپ کے ملاحوں نے پہلی مرتبہ کالی کٹ کی ساحلی زمین پر اپنی تجارت کا آغاز کیا، اور ان کے دیکھا دیکھی اس انگریز انگلستان کے لوگوں نے اس ملک کو ہتھیانے کے لیے، لوٹنے کے لیے 1601 میں 30,000 پاؤنڈ کی لاگت سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ بہرحال یہ تاریخ بڑی طویل ہے، صرف کہنا یہ ہے کہ صرف 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی کہ 1857 کی جنگ کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا گیا؟ دہلی کے اندر 29,000 لوگ، یہ آفیشیل رپورٹ ہے، 29,000 لوگ شہید کیے گئے، ان میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 ہمارے جو ہے نان مسلم جو ہے برادران نے اس ملک کے لیے آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا، اور یہ سب سے پہلا موقع تھا اتنی بڑی تعداد میں، 5,000 کی تعداد میں اس ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں قربانی دی گئی۔ اس وجہ سے 1857 کو مشہور کر دیا گیا کہ یہ جنگ آزادی کی ابتدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، 1857 سے پہلے بہت ساری جنگیں ہوئی۔ اگر آپ 1857
1857 کو نقطۂ آغاز کہتے ہو تو پھر آپ بتائیے 1754 کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آگے آئیے 1757 کی جنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے اور آگے آئیے 1782 میں جو جنگیں ہوئی، 1762 63 64 میں جو جنگ ہوئی اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور جو ہے سرنگا پٹنم کے میدان میں جو جہاد آزادی کا سور پھونکا تھا اس نوجوان نے، جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، شیر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہوتے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لامحالہ کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ملک صرف اور صرف 104 سال کے اندر خالص مسلمانوں نے، 1857 سے پہلے خالص علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے 1800 کے بعد 1803 میں وہ مشہور فتویٰ ان الہند عادت دار الحرب، ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے، یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ یہ فتویٰ وہ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا۔ انہی کے تربیت یافتہ سید احمد شہید نے 1818 کے اندر 50 لوگوں پر جو ہے مشتمل ایک دستے کو روانہ کیا، اور یہ بیچ میں 1824 سے لے کر 1831 تک بہت ساری جنگیں ہوئی، اور 1831 میں بالاکوٹ کی جو پہاڑی کے اندر آپ بہت سارے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ کو 1831 تک، پھر اس کے بعد 1857 کا وہ موقع آیا کہ جس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ ضامن شہید اور اس طرف دیگر بڑے بڑے علماء انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور جب 1857 کے بعد جب ایک سانس چھڑ گیا اور ایک جوش جنوں پیدا ہو گیا اور لوگوں کو جو ہے پسپائی کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیے 1857 کو غدر نہیں کہا جا سکتا، لوگ انگریزوں نے یہ مشہور کرایا کہ اسے غدر کہا جائے، یہ تو ہمارے حق میں جہاد آزادی تھا، ہم نے اس کو جو ہے اس ملک سے جو ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے یہ جنگ لڑی تھی۔ 1857 کے بعد بھی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، اس کے ٹھیک 10 سال بعد جو ہے علماء نے ثمرۃ التربیہ کے نام سے ایک جو ہے جمعیت بنائی، اس کے بعد اس کو جمعیت الانصار کا نام دیا گیا، پھر آگے چل کر اسے جو ہے جمعیت العلماء کی عظیم نام سے جو ہے نوازا گیا، اور بہت سارے علماء نے، علماء صادق پور کو آپ پڑھیے کہ ایک رات کے اندر جو ہے، وہ بھی رات کون سی تھی؟ صبح عید تھی، پوری بستی پر بلڈوزر چلا دیا گیا، پورے علماء کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، کوئی ان کی جگہ نہیں لیتا تھا، تو اس وقت جو ہے میونسپلٹی کے تابع میں دے کر وہاں پر بازار اور جو ہے شاپ بنا دی گئی، اور اس طرح مسلمانوں کو ہر جگہ پر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود وہ لڑتے رہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ 1857 کے بعد جب جو ہے اس ملک کے جیالے اس ملک پر آزادی کے لیے لڑتے رہے، برطانیہ کے وائسرائے نے ہندوستانی مشیروں سے رائے لی، بتاؤ اس ملک میں کیسی حکومت قائم کی جائے، تو انہوں نے رائے دی، وہ رائے یہ دی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ آزادی کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علماء کو بھی ختم کرنا پڑے گا، اور قرآن کو بھی ختم کرنا پڑے گا، جلانا پڑے گا۔ اس طرح کی ناپاک حرکتیں انہوں نے کی، اور 1861 میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ اس سال قرآن کے نسخے جلائے جائے۔ ان بدبختوں اور کمینوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے۔ اس کے بعد جو ہے 1864 سے لے کر 1867 تک انہوں نے یہ طے کیا کہ اس ملک کے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر اور تخت دار پر لٹکائے جائے۔ خود انگریز مورخ ٹامسن یہ لکھتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ 40 علماء کو بوروں میں بھر بھر کر سمندر کے حوالے کیا جاتا، گولیوں سے داغ دیا جاتا، بعض علماء کو توپوں کے دہانے پر کھڑا باندھ دیا جاتا اور توپ چلا دی جاتی، ان کی چترے اور بوٹیاں اڑنے لگتی۔ بعض میں نے دیکھا، ایک دن میں خیمے میں تھا اور خیمے سے بدبو، پیچھے سے بدبو آ رہی تھی، میں خیمے کے پیچھے گیا تو کہا کہ 40 علماء کو لایا گیا اور تپتی ہوئی اور انگاروں کے اندر انہیں ڈال کر بھون دیا گیا، پھر دوبارہ 40 کو لایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ اتنا کہہ دو، کوئی ایک کہہ دو کہ
1857 में हम लोग नहीं थे, सबको आजाद कर दिया जाएगा। थॉमसन लिखता है कि उस खुदाए पाक की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, एक भी आलिम ने ये गवारा नहीं किया कि जो है ये कह दे कि हम 1857 में नहीं थे। सब अपनी जान पर खेल गए और जलकर खाक हो गए, लेकिन जो है उन्होंने कभी जो है अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की, बल्कि कुर्बानी पेश की। ये तवील तारीख है जो 200 साल पर मुहित है। हमें हर मैदान में, हर जगह, हर खित्ते में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में जहां हमको मौका मिले ये कहना चाहिए। मैं ज्यादा तवील बात ना करते हुए कुछ अशार पर अपनी बात को खत्म करूंगा। उसमें पूरी तारीख है और पूरी चीजें बयान कर दी गई है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी तारीख कुहन, मैं हूँ दरीना नवाकार चमनजारे वतन, गुंचे गुंचे को गुलिस्ता का हंसी मैंने किया, पत्ते पत्ते को बहारों का अमी मैंने किया। हमतन मतलब अनवार गजल किसका है, आईनेदार नजर ताजमहल किसका है। सब नकूश रहे सारे शाहिद मेरे, माल्टा की दरो दीवार है शाहिद मेरे। बन के आजादी कामिल की तमन्ना का सिला, एंडोमन पहले पहल जुर्म बगावत में मिला। जब बया किस्सा बेदात किया जाता है, किस्से खानी का लहू याद किया जाता है। कश्त में जब सरे औलाद को देखा मैंने, कश्त में जब सरे औलाद को देखा मैंने, हंस की तकदीर की उस्ताद को देखा मैंने। फिर भी मुझसे ये गिला है कि वफादार नहीं, मैं वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अक्ल वालों से करो ना, अक्ल वालों से करो बात न दीवानों की, अक्ल वालों से करो बात न दीवानों की। रस्म अपनों से तो अच्छी नहीं बेगानों की। जिसमें इंसाफ हो नाजा वो सियासत सीखो, जिसमें इंसाफ हो नाजा वो सियासत सीखो। आदमी हो तो हर इंसान से मोहब्बत सीखो। फिरका बंदी ही अगर खुए दवामी होगी, याद रखो यही तमहीद गुलामी होगी। मादर हिंद के हर चाक जिगर सीने दो, मादर हिंद के हर चाक जिगर सीने दो। चैन से कोई दिन मुझे भी जीने दो। ये अल्लामा साबिरी मरहूम के अशार थे जिसमें एक पूरी तवील तारीख जो है छुपी हुई है। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त मुल्क को उस रुख पर डाला जाए जिसकी आज मुल्क को जरूरत है। वो जरूरत क्या है? वो जरूरत है अमन व अमान की, वो जरूरत है भाईचारा की, वो जरूरत है नफरतों की ये बुलंद होती दीवार को कम करने की, और वो जरूरत है इंसाफ को कायम करने की। वो जरूरत है एक दूसरे का ख्याल करने की, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने की। अगर जो है फिरका बंदी ही अगर खुए दवामी होगी, याद रखिए फिरका वाराना फसाद होगे, ये मुल्क प्रगति नहीं करेगा, ये मुल्क तरक्की से रुक जाएगा। बस मैं आखिर में अपने अजीज तलबा से ये कहूंगा कि आप इस तारीख का जरूर मुताला करें, और इस तारीख को मुताला करने से हमें मशअले राह मिलेगी। मुस्तकबिल का हमारा निजाम तैयार होगा और जिंदगी जीने का, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा। फिर कभी जो है वतन को हमारे लहू की जरूरत पड़ेगी तो फिर वही जोश और वलवले के साथ जो सैयद अहमद शहीद में था, जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी में था, और जो उनके जयालो टीपू सुल्तान और पूरी कौम मौलाना जो है रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाफिज जामी शहीद मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, और नीचे तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, और बिल्कुल आखिर लोगों तक आ जाइए। वही जोश और वलवला हम अपने दिलों में पैदा करके इस धरती को फिर जुल्म और नफरत से और बगावत से और इस मुल्क को अच्छे अखलाक से हम भरेंगे और नफरतों को मिटाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।